الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب الرجل یوضی صاحبہ، کہ جو شخص اپنے ساتھی کو وضو کرائے۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے چلے تو پہاڑی کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی، تو اسامہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، میں آپ کے اعضائے مبارکہ پر پانی ڈالنے لگا، وضو فرماتے رہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اب نماز پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کا موقع تمہارے سامنے، یعنی مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے وضو شروع کیا، تو میں نے آپ کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ تو اس میں یہاں پہ حدیث لانے کا منشا یہ ہے کہ وضو میں دوسرے آدمی کی مدد لے لینا جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام مدد کیا کرتے تھے، اور ویسے بھی دین کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالنا، چاہے نلکے سے ہو چاہے کسی برتن سے ہو، تو ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے دوسرے بندے کی مدد کے لیے، اور ہمارا دین ہمیں یہی باتیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں، کسی کام کو حقیر نہ جانیں، اور کسی یعنی اس کے اوپر تنقید نہ کریں کہ یہ خود نہیں وضو کر سکتا۔ بس اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔